ایک بات سوال کی آتی ہے کہ جب سسرال میں داماد آتا ہے تو کتا بھونکتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سسرال میں داماد آیا کتا کیوں بھونکتا ہے؟ تو بڑا اچھا جواب کسی نے دیا. اصل میں برادری کو پہچانتی ہے. کتا کو اپنی برادری معلوم ہو گئی ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. آخری تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو ذرا دل سے سنیے گا, دھیان سے سنیے گا. ہمارے لیے 3 ہی مہینے ہیں. ایک مہینہ تو نکل گیا, اب وہ واپس نہیں آئے گا. اس کا نام تھا رجب. ایک مہینہ چل رہا ہے, اس کا نام ہے شعبان. یہی اپنا ہے, اس کو غنیمت سمجھیے گا. اور ایک آنے والا رمضان ہے, وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا, ہمارے حصے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کو دھیان میں رکھیے. میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں پیغام, اس کو دل سے قبول کیجیے گا. ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان گھٹاتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان بڑھاتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں, نبی کے دین میں, نبی کے دین کی میں گستاخی کرتا ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے. میں تینوں کا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغمبر پانی کی طرح ہے جیسے خدا پانی کی طرح ہے. پیغمبر روشنی کی طرح ہے جیسے خدا روشنی کی طرح ہے. پیغمبر دودھ کی طرح ہے جیسے خدا دودھ کی طرح ہے. پانی میں پانی ملا پانی ہو گیا, نور میں نور ملا نور ہو گیا, اور دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا. یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا, اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے نبی کی شان کو اس نے بڑھا دیا, خدا کے برابر کر دیا. یہ مسلمان نہیں رہے گا. کہنے والا قوال جب تال پر جوش میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ معراج میں نبی گئے تھے, محمد گئے تھے. کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ خدا سے نہیں, محمد سے ملنے کے لیے گئے تھے. ایک زمین پر محمد ہے, ایک آسمان پر محمد ہے. زمین کا محمد آسمان کے محمد سے ملنے کے لیے گیا تھا. نبی کی شان کو بڑھایا, خدا سے بھی بڑھا دیا, خدا کے برابر کر دیا. ایسا قوال مسلمان نہیں رہتا, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کس نے نبی کی شان کو بڑھایا؟ نبی کی شان گھٹانے والوں کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ نماز میں آدمی تھا, نبی کا خیال آیا یہ گدھا اور بیل سے بھی بدتر ہے. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آدمی کافر ہو گیا. اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم پاگل کے برابر تھا, مجنوں کے برابر تھا, بچے اور پاگل کے برابر تھا, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نبی کی شان گھٹائی, یہ آدمی مسلمان نہیں رہا, کافر ہو گیا. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. آدمی کہتا ہے کہ نبی کا علم ابلیس سے زیادہ نہیں تھا, ابلیس کا علم نبی سے زیادہ تھا. خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا, اس نے نبی کی شان گھٹائی, کافر ہو گیا. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی محمد آخری نبی نہیں ہیں, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا, اسلام سے خارج ہو گیا. نبی کی شان گھٹاؤ تو اسلام میں نہیں رہو, اس نبی کی شان بڑھاؤ تو اسلام سے خارج ہو جاؤ. اب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی مثال دے رہا ہوں. پروفیسر آصف فیضی ہے, کیا کہتا ہے؟ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں جو پردہ ہے اس کو ختم کر دو, اس میں جو طلاق ہے اس کو ختم کر دو, اس میں جو نکاح ہے اس کو ختم کر دو. ہمیں نکاح پسند نہیں, ہمیں طلاق پسند نہیں, ہمیں پردہ پسند نہیں. کیوں؟ اسکول میں تو تعلیم ہوئی, مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی. انگریز سے متاثر ہوا, انگریزی معلوم ہوئی, مذہب سے بے خبر رہا, مذہب کا باغی بن گیا, اسلام سے خارج ہو گیا. دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب آدمی اسلام سے بے خبر ہوتا ہے, غیر سے متاثر ہوتا ہے, تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, کون اٹھک بیٹھک جا کر کے کرے, یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا. خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے روزے میں, یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا. ہمارے گھر میں کھانا ہے, ہم کیوں روزہ رکھیں, مسلمان نہیں رہے گا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. خدا سے کیا مانگنا, جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو. خدا کا کام یہاں سے لینے کا وہاں دینے کا ہے.